السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے، جنہیں بے مثال حکمت، عدل اور فہم اللہ نے عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور کے نصیب میں نہ آئی، جس میں انسان، جنات، ہوائیں اور پرندے سب آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی خصوصی صلاحیت دی گئی، جس سے وہ مخلوقات کے ساتھ براہ راست گفتگو کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جہاں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی اور ہر مخلوق کو اس کا حق ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پر اختیار دیا جو آپ کے حکم سے تیز یا نرم چلتی تھی اور آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانشمندی اور فیصلہ سازی مثالی تھی، جس کا ایک مظاہرہ مشہور مقدمہ تھا جس میں انہوں نے 2 عورتوں کے درمیان بچے کے حق کا فیصلہ کیا۔ آپ نے بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا، جو تاریخ میں ایک مقدس اور بابرکت مقام کے طور پر معروف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے، اور جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی وہ فوراً اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ اللہ نے آپ کو ایک خاص آزمائش میں مبتلا کیا، جس پر آپ نے صبر و استقامت سے کام لیا اور اللہ سے ایسی بادشاہت کی دعا کی جو کسی اور کو نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی حکمرانی طاقت میں نہیں ہے، بلکہ عدل، حکمت اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قرآن اور تفاسیر کی روشنی میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے، جنہیں بے مثال نعمتیں عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک آزمائش فرمائی، جس کے بعد انہوں نے اللہ سے مغفرت اور ایک منفرد بادشاہت کی دعا کی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ صاد میں بیان ہوا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ ترجمہ: اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا، کہا اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو تفاسیر کی روشنی میں القینا علی کرسیہ جسدن، ہم نے ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مفسرین کے درمیان اس آیت کی تفسیر میں مختلف آراء ہیں، لیکن عام طور پر 2 مشہور تفسیری توضیحات ہیں۔ نمبر 1، بیماری اور جسمانی آزمائش۔ ابن کثیر اور طبری یہ دونوں اور بعض مفسرین جیسے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وقتی بیماری لاحق ہوئی، جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصہ کے لیے کمزور ہو گئے۔ یہ آزمائش ان کے صبر اور اللہ کی طرف سے رجوع کا امتحان تھی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ تخت پر کسی اور کا قابض ہونا۔ علامہ زمخشری اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی وقت ان کی بادشاہت سے محروم کر دیا گیا، یا کسی اور نے ان کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس دوران وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ طاقتور سلطنت اللہ نے عطا کی۔ اور نمبر 3 کیا ہے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ اور دعا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ سے 2 چیزوں کی دعا مانگی۔ نمبر 1 مغفرت، رب اغفر لی، یعنی اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ یہ ان کی عاجزی اور اللہ کے سامنے جھکنے کی علامت تھی۔ بے مثال بادشاہ تھا، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ہواؤں، جنات اور تمام مخلوقات پر اختیار دیا۔ اور نمبر 4 اس واقعے سے سیکھنے کے اسباق کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ انسان کو اپنی طاقت اور اختیار پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی طرف جھکنا چاہیے۔ اگر آزمائش آئے تو اللہ سے مغفرت اور بہتری کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز اور نیک مقاصد کے لیے بڑی خواہش رکھنا یہ غلط نہیں ہے۔ تو نتیجہ ساری بات کا خلاصہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ آزمائش ان کی بزرگی، عاجزی اور اللہ سے قریبی تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اللہ سے معافی مانگی بلکہ ایسی بادشاہت کی دعا کی جو ان کے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور انہیں دنیا میں بے مثال سلطنت عطا کی جو کسی اور نبی یا بادشاہ کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کا ذکر بنیادی طور پر قرآن مجید میں آیا ہے، سورۃ صاد میں تو قرآن مجید میں آیا ہے، اور تفاسیر میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے، لیکن احادیث میں براہ راست کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں، طاقت، حکمت اور انصاف کے واقعات مختلف احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ ذکر ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اور طاقت کا ذکر یہ بخاری شریف میں ہے، حدیث موجود ہے، مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد نے یہ کہا کہ میں آج رات 100 یا 99 ایک کم 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو صرف ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی نامکمل بچہ پیدا ہوا۔ بخاری میں، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ حدیث حضرت سلیمان علیہ السلام کی انسانی اجتہادی بھول پر روشنی ڈالتی ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی دعا پوری ہو جاتی، جو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے اور ہر کام میں اس کی رضامندی شامل کرنے کا سبق دیتی ہے۔ تو جنات پر اختیار کا ذکر ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو ایک طاقتور جن مجھے نقصان پہنچانے آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے نہ پکڑ کر مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں تاکہ صبح سب دیکھ سکیں، لیکن پھر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ حدیث حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خصوصی دعا کی طرف اشارہ کرتی ہے جو انہوں نے توبہ کے بعد مانگی تھی، اور اللہ نے انہیں توبہ کے بعد ایسی بادشاہت عطا کی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی توبہ اور دعا بیان کی گئی۔ احادیث میں ان کے حکمت، ان کی طاقت، انصاف اور جنات پر اختیار جیسے معجزات کا ذکر موجود ہے۔
جو کہ سلیمان علیہ السلام کے برگزیدہ نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔